بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کل عمران خان کے گلے پڑ رہی ہیں ان کی کہی ہوئی وہ باتیں جو وہ ماضی میں کرتے تھے جب وہ اپوزیشن کی سیاست کرتے تھے، اور اپوزیشن کی سیاست میں آپ جو جی میں آئے وہ کہہ سکتے ہیں عوام کی ہمدردیاں گین کرنے کے لیے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار اور اختیار عطا کرتا ہے تو پھر رویے بدل جاتے ہیں، سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے بوٹ پالشیے جمع ہو جاتے ہیں اور اتنے بیریئرز لگے ہوتے ہیں کہ صحیح صورتحال صاحب اقتدار تک پہنچ نہیں سکتی۔ اب اس ٹرین حادثے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی ماضی میں اس حوالے سے کی گئی باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ویڈیوز کی صورت میں۔ اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کی جو ایک ویڈیو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، اور اس وقت ریلوے کی وزارت خواجہ سعد رفیق کے پاس تھی۔ اپنی اس ویڈیو میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک میں جب ٹرین حادثہ ہوتا ہے تو اس ملک کا وزیر ریلوے سب سے پہلے استعفیٰ دیتا ہے، کیونکہ جب تک وہ استعفیٰ نہ دے اس کی نگرانی میں صحیح تحقیقات نہیں ہو سکتی، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ ایک اور ویڈیو میں خان صاحب فرما رہے تھے کہ انڈیا میں نتیش کمار وزیر ریلوے استعفیٰ دے دیتا ہے کسی حادثے پر، برطانیہ میں چھوٹے اگر حادثہ ہو چھوٹے سے چھوٹا تو ریلوے منسٹر ریزائن کر جاتا ہے، لیکن جہاں وزیر ریلوے نواز شریف کی کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اس حادثے پر شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ اس واقعے میں غلطی ریلوے کی نہیں ہے بلکہ مسافروں کی ہے۔ بھائی، جس کی بھی غلطی ہو، مسافروں کی ہو یا ریلوے کی ہو، آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ یورپ میں اگر کشتی بھی ڈوب جائے تو متعلقہ وزیر ریزائن کر جاتا ہے، حالانکہ وہ کشتی نہیں چلا رہا ہوتا۔ ماضی میں تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وزیر ریلوے کو استعفیٰ دے دینا چاہیے ان حادثات پر، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو چپ سادھ گئی ہے۔ خان صاحب، ابھی تو وہ وقت آیا ہے جب آپ اپنی کہی گئی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے ہیں۔ اتنے بڑے حادثے پر آپ شیخ رشید کو وزارت ریلوے سے سیک ڈاؤن کر دیں یا ان سے استعفیٰ لے لیں، یقین مانیے اس سے آپ کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ آپ اپنی ہر بات اور تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ وہ بات تم کہتے کیوں ہو جو کر نہیں سکتے، جس پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ بحث بھی بڑے زور و شور سے جاری ہے اس واقعے میں کہ غلطی ریلوے کی نہیں تھی بلکہ مسافروں کی ہے، جو اپنے ساتھ ٹرین میں گیس سلنڈر لے کر آ گئے تھے اور اس پر انہوں نے چائے وغیرہ پکائی، لیکیج ہوئی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ 73-74 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور درجنوں افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں اور موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ دوسری جانب عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ واقعہ جو یہ رونما ہوا ہے یہ سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے رونما ہوا ہے، جبکہ واقعے کے وقت ٹرین روکنے والی زنجیر بھی خراب تھی۔ بہرحال اگر تبلیغی جماعت والوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ارادتاً نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے اکابرین جو ہیں جب مرکز سے یہ تبلیغی جماعتیں روانہ کریں گے تو اس حوالے سے یقیناً تبلیغی بھائیوں کی تعلیم اور تربیت کی جائے گی، اور انہیں اس قسم جیسے حادثات کو دوبارہ رونما نہ ہونے کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی۔ تاہم ریلوے حکام کی بھی باز پرس ہونی چاہیے کہ فریکوینٹلی اس قسم کے حادثات جو ہیں وہ نوعیت بدل کر رونما ہو رہے ہیں، اور ریلوے حکام کی غفلت کی سزا ان کو لازمی طور پر دی جانی چاہیے، اور سزا ہمیشہ سب سے اوپر بیٹھے ہوئے شخص سے شروع ہونی چاہیے۔ شیخ رشید سے استعفیٰ لے کر اسے کم از کم 1 سال کے لیے کسی بھی وزارت سے محروم رکھا جائے، کیونکہ اس کے دور میں 1 سال کے عرصہ میں چھوٹے حادثات کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کم و بیش 10 سے 15 حادثات ایسے ہو چکے ہیں جس میں سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ریلوے کے جی ایم
FGIRs میں ٹاپ کے 5-6 افسروں کو فارغ کر کے انہیں کسی بھی ادارے کی سربراہی یا کسی ذمہ دار پوسٹ کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو یہ حادثے رونما ہوتے رہیں گے، بصورت دیگر ان میں کمی ضرور لائی جا سکتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔